الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ مجلس میں جو مضمون عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ مختلف صفات جو انسان میں ہوتی ہیں یہ اس کے قابل ہونے کی علامت ہے، اور قابلیت من جانب اللہ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان اس کو اچیو بھی کر لیتا ہے، لیکن جو چیز مقصود ہے وہ قبولیت ہے۔ کتنا ہی قابل انسان کیوں نہ ہو، اگر عند اللہ اس کی قبولیت نہیں ہے تو دنیا میں اس کی واہ واہ ہو جائے گی، لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، ذہین، فتین، سمجھدار، امیر، خوبصورت، قابل، یہ دنیا کے القاب تو اسے مل جائیں گے، علامہ، مولانا، مفتی، پروفیسر، یہ سب نام کے ساتھ لگتے چلے جائیں گے، لیکن اگر اللہ کے یہاں قبولیت نہ ہوئی تو یہ ساری کی ساری قابلیت بالکل بیکار ہو جائے گی، کسی کام نہیں آئے گی۔ اس پر ہم نے تفصیلی بات عرض کی تھی۔ اب اسی کی عملی مثال آپ سمجھیں کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کس لیول پر لے جاتے ہیں، کس مقام پر لے جاتے ہیں۔ صرف اسی کو قبول نہیں کرتے بلکہ اللہ اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ کے مقبول بندے بہت سارے ہیں، اور انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کو تو اللہ نے سلیکٹ کیا، چن لیا۔ چنانچہ نبیوں کے اندر ہم جب بھی کبھی کسی نبی کی فضیلت کو بیان کریں گے، ان کی عظمت کو بیان کریں گے، تو یاد رکھیے گا اس موازنے میں یا اس تعریف میں کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انسانوں میں، تمام نبیوں میں، تمام مخلوقات اللہ کے علم میں جتنی، سب میں سب سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے موازنے کا تذکرہ ہی بے ادبی، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے ساتھ کسی کا ہم بے ادبی سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کہ موازنہ کریں، کمپیرزن کریں کسی نبی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو۔ اب رہ گئے باقی انبیاء جتنے بھی ہیں، تو ان کے اندر سب کے سب مقبول ہیں، سب کے سب کامیاب ہیں، سب اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے یعنی فخر کروں گا اور خوش ہوں گا کہ میرے پیچھے سب سے زیادہ ماننے والے کھڑے ہوں گے، اور انبیاء میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پیچھے ان کی امت کے چند لوگ ہوں گے،
اور ایسے بھی نبی ہوں گے جن کے پیچھے کوئی امتی نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ تمام نبی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا میسج پورا ڈیلیور کیا، انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ ٹھیک ہے نا بھئی، ایک ٹیچر بہت قابل ہو اور وہ کلاس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھائے، سارا سال محنت کرے، سلیبس بھی کور کروا دے، پڑھانے کا حق بھی ادا کر دے، اب آگے سارے اگر بالفرض نالائق ہوں اور کوئی بھی پاس نہ کر سکے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ٹیچر نے اچھا نہیں پڑھایا، تو ان اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو اگر امتیوں میں سے کسی ایک نے بھی نبی کی اقتداء نہ کی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی نے اپنا منصب فرضی جو ہے اس کو ادا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کامیاب۔ اچھا، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی بات کہ جتنے بھی نبی آئے ان کے آپس کے اندر یعنی یہ ضرور تھا کہ اللہ نے کسی کو بہت قبول کیا، کسی کو اس درجے میں نہیں کیا، لیکن سارے مقبول ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایسا ہی ہے جیسے سب پاس ہیں لیکن کوئی فرسٹ ہے تو کوئی سیکنڈ ہے، کوئی تھرڈ ہے۔ ٹھیک ہے، پاس سارے ہیں۔ انبیاء کے اندر نا یہ سب اللہ کے مقبول بندے، لیکن آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ انبیاء کی تعداد تقریباً کوئی 1,24,000 کے قریب آتی ہے، لیکن ان سب کا نام بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اچھا، چند کا نام قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ اچھا، جن کا نام قرآن کریم کے اندر آیا، ایک تو بات واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی خاص بندے ہیں، یعنی عام نبیوں سے ان کا مرتبہ زیادہ، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی زندگیوں میں کوئی اہم واقعہ، کوئی ایک ایسی عبرت والی بات کہ جس سے اس امت کو فائدہ ہونا تھا، ان کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا۔ اب ان نبیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی مقبول بندے ہیں اور نبی ہیں، اور ان کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں جو ان کے واقعات ہیں یا احادیث مبارکہ میں جو ان کے واقعات سے متعلق کچھ چیزیں ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی قربانیاں دیتے چلے۔ عام طور پہ نا ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی مشہور ہے، وہ جو بیٹے کو ذبح کیا، اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں عام طور پہ یہ قصہ تقریباً ہر مسجد میں ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک آخری درجے کی قربانی ہے، اگلے درجے کی جو بعد میں جا کے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہی قربانیوں سے ہوا۔ اللہ، اور یہی وہ ایک وجہ، یعنی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے جتنی زیادہ قربانی دے گا وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی مرتبہ پا جائے، اتنا ہی مقبول ہو جائے گا۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے تو جنت تو ہم نے لینی ہے یا گناہ ہم نے معاف کروانے ہیں، تو اس بیچارے جانور کا کیا قصور ہے کہ ہم منڈی سے ایک جانور خریدتے ہیں، تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ قربان ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، تو اس غریب کا کیا قصور ہے بھی؟ تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قربانی کا پیچھے فلسفہ کیا ہے، پرسپیکٹیو کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی جیسے میں اکثر نماز کی مثال دیتا ہوں کہ اگر نماز کو آپ صرف ایک فزیکل ایکسرسائز سمجھیں اور کچھ نہ سمجھیں تو وہ نوجوان جو جمنیزیم جاتا ہے وہ کہے گا آپ تو 5 منٹ کی ایکسرسائز کرتے ہو، میں تو 1-1 گھنٹہ لگاتا ہوں۔ تو اگر اٹھک بیٹھک کرنا، ورزش کرنا ہی مقبول ہے تو میں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ مقبول ہوں۔ اور کفار تو پھر بہت ایکسرسائز کرتے ہیں، ان میں بعض تو ورلڈ چیمپئن ہوتے ہیں، بہت بہت ہیوی ویٹس اٹھاتے ہیں، بڑا جسم بناتے ہیں۔ اگر جسم بنانا اور ورزش کرنا ہی نماز کا مقصود ہے پھر تو وہ بہت اللہ کا قرب پا گئے۔ یہ نہیں ہے، اس کا بھی فلسفہ سمجھنا پڑتا ہے۔ عبادات کیوں ہیں، کس لیے ہیں، کیا مقصد ہے پیچھے، تو جب تک وہ بات کلیئر نہ ہو تو یہ پھر جانور خرید کے لانا اور چھری پھیر دینا اور اسی کا باربیکیو کھا لینا، تو پھر یہ
سمجھ نہیں آتا کہ اس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. تو بات جو شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرے، اپنے آپ کو پیش کرے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکمل قصہ قربانیوں سے ہی، مجاہدوں سے ہی بھرا ہوا ہے. اللہ چنانچہ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو تاریخی واقعات ہیں ان کو ہم تھوڑا سا مختصر کر کے کمپائل کریں تاکہ ان کی زندگی کے کچھ حالات سامنے آ سکیں. ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہیں پر بت بنتے تھے، اور ان کے والد جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے آزر نام آتا ہے. تو یہ جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے، ایک نام تارخ آتا ہے اور ایک آزر، قرآن نے استعمال کیا لفظ آزر. تو یہ گھر میں ہی بتوں کی پروڈکشن ہو رہی تھی، فیکٹری بنی ہوئی تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ تمام نبیوں کا معاملہ ہے کہ انبیاء کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ خود کرتے. انبیاء کا دنیا میں کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے. اچھا، یہ عام آدمی جب سنتا ہے تو بے ادبی کر دیتا ہے کہ دیکھو جی آپ کہتے ہیں ہمارے نبی ان کو نہ پڑھنا آتا لکھنا آتا. میں کہتا ہوں یہ تو آپ سے ان کی خاص فضیلت ہے، یعنی باقی فضائل اپنی جگہ، یہ تو بہت اونچا کر دیتا مقام کو. بھائی دنیا میں آپ کا جب بھی کوئی استاد ہوگا، چاہے اس نے کچھ بھی آپ کو سکھایا ہو، تو یہ پکی بات ہے کہ استاد کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، شاگرد کا درجہ کم ہوتا ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیاوی اسکول میں مدرسے میں گئے ہوتے اور وہاں سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہوتا تو ظاہری بات ہے جو بھی ٹیچر پڑھاتا اس کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا کیا، براہ راست جبرائیل امین ذریعہ بنے اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت فرمائی کہ بچپن سے ہی توحید کہ اللہ ایک ہے، کائنات میں 2 خدا 3 خدا 4 خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے. یہ اللہ نے دل میں بات بچپن سے ڈال دی. اب جب وہ دیکھتے تھے والد صاحب کیا کر رہے ہیں، بت بنا رہے ہیں، کبھی وہ لکڑی کو تراشتے ہیں شکل دے دیتے ہیں، پتھر کو تراشتے ہیں کوئی شکل دے دیتے ہیں، تو یہ تو وہی پتھر ہے، یہ تو وہی لکڑی ہے، بس اس کو ایک بت کی شکل دے دی ہے، تو یہ ہمارا کیسے فائدہ کرے گی، اس سے ہم کیوں مانگے. تو انہوں نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے ہی گھر سے کیا. اب یہ پہلا مجاہدہ تھا، پہلی قربانی تھی. یعنی انسان عموماً گھر میں بات کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہے کہ بھی میرا تو سب سے پہلے کھانا پینا بند ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے مجھے ہی گھر سے نکال دیا جائے. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کسی کے گھر میں آج کوئی غیر شرعی حرکت ہو رہی ہے تو ہم اچھے انداز سے، پیار سے، حکمت سے اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، ضرور بات کریں کہ جی دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے اور گھر میں ہی دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے. یا اگر گھر میں الحمدللہ مسلمان ہے سب، کوئی بے نمازی ہے تو پیار محبت سے اس کو نماز پر لانے کی کوشش کریں. حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. تو جس گھر میں سارے بے نمازی ہوں اس گھر میں بے برکتی کا کیا عالم ہوگا. پھر کہتے ہیں جی مہنگائی ہے اور برکت نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو ہم نے تو برکت کو خود ختم کیا ہوا. اگر گھر کے اندر ایسے آلات اور ایسی چیزیں موجود ہیں جو عموماً گناہوں کا ذریعہ ہے تو اس کے بارے میں گھر میں ضرور بات چلائیں. دیکھیں آپ پہلے سے سوچ لیتے ہیں بھئی میں بات کروں گا نا کسی نے نہیں سننی، لہٰذا ہم بات ہی نہیں کرتا. رزلٹس ہم پہلے نکال لیتے کہ بھئی میں مثلا گھر میں چھوٹا ہوں، میں بات کروں گا، ٹی وی نکال دیں، یہ کر دیں، وہ میری کون سنے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کی چلو مان لیا واقعی کوئی نہیں سنے گا، لیکن آپ کے دائیں بائیں 2 فرشتے اس کو لکھ لیں گے کہ اس بندے نے اللہ کے لیے بات تو کی تھی نا.
وہ آگے ایکسیپٹ ہوئی نہیں ہوئی وہ آگے کا مسئلہ ہے، آپ ضرور بات کریں۔ اسی طرح گھر میں اگر کوئی اور زیادتی ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ دیکھا کہ گھر میں جیسے اللہ معاف کرے تقریباً ہر 99.9% کہہ دینا پڑے گا، صرف شاید 0.1% گھر مسلمانوں کے ایسے ہوں گے جہاں وراثت تقسیم ہوتی ہو۔ یہ وہ فرض ہے جو مسلمانوں سے چھوٹ چکا مکمل۔ تو یعنی نیک دیندار لوگ، نمازی پرہیزی لوگ، ان کی بات ہے، دنیا داروں کا تو تذکرہ کوئی نہیں، تو وراثت نہیں دی جاتی۔ تو اگر آپ میں سے بھی کسی کے گھر میں یہ چیز آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ بہن کو ڈپرائیو کیا گیا ہے یا کسی ایک بھائی کو ڈپرائیو کیا گیا ہے اور یہ فرض حکم ہے اللہ کا اور اس میں زیادتی کی جا رہی ہے، آپ بات ضرور کریں۔ وہ ایکسیپٹ ہوگی نہیں ہوگی، عمل ہوگا نہیں ہوگا، آپ اچھے طریقے سے، اور غصے سے بھی نہیں، لڑ کے بھی نہیں۔ جیسے ہمارے بعض دوست کہتے ہیں نا تبلیغ میں کہ وہ گئے نا 40 دن لگا کے آئے تو اب خود تو نیک بن گئے، اب گھر میں آتا ہی وہ پکڑا بیٹ اور ٹی وی توڑ دیا اور سب ڈر گئے، پتہ نہیں کہاں سے ہو کر آ رہا، بھی اس کو کیا ہو گیا، تو نارمل تھا، یہ نارمل کیسے ہو گیا۔ تو یہ بھی نہیں کرنا، مس بہیو نہیں کرنا، اچھے طریقے سے، آسان طریقے۔ ابھی چند دن پہلے تو آپ بھی یہی کام کر رہے تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے اسلام سے نکل گئے، تو آپ ان کو اچھے طریقے سے دعوت دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی والد گرامی کو، بڑے ہیں، گھر کے اونر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں بات کروں گا تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ یہ بت ہمیں تو فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو آپ ان کو، تو والد نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو تھا کہ میں تو یہ بنا کر بیچتا ہوں، اگر میرے بیٹے کی یہ بات باہر چلی گئی کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے تو بزنس تو زیرو ہو جائے گا، کاروبار ہی ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ خبردار یہ بات کی، اور آئندہ یہ بات کی تو بس وہی اشارہ دے دیا کہ گھر سے نکلنا پڑے گا۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اس حوالے سے نڈر ہو کر بات جاری رکھی، اور وہی ہوا کہ بالآخر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ قرآن کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں، جاتے ہوئے بھی انہوں نے کوئی برا بھلا نہیں کہا کہ بھی آپ تو پکے کافر ہو، جہنم میں جلو گے، اور میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو چلو جا رہا ہوں، میری تو خیر ہے۔ نہیں، والد ہیں، بے شک غیر مسلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ کافر والد بھی ہو تو اس سے بھی بات کیسے کی جائے۔ تو کہا میں اللہ سے آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ اتنے لطیف انداز سے، اتنے پیارے انداز سے کہا کہ میں اللہ سے آپ کی ہدایت کے لیے درخواست کروں گا، دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور یہ دعائیں دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اچھا جی، اب گھر سے نکل گئے، بے گھر ہو گئے، تو پہلا جو انسان کا سکون کا جو مرکز ہوتا ہے عام طور پہ وہ گھر ہوتا ہے۔ گھر کے بعد جو پھر اس سے بڑی باؤنڈری وہ انسان کا شہر ہوتا ہے، کہ اپنے شہر میں انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں۔ اگر شہر بھی چھوٹ جائے انسان کا تو پھر تو اجنبیت ہوتی ہے۔ تو پہلی جگہ سے تو نکال دیے گئے گھر سے، اب آ گیا اپنا شہر، اپنی قوم کے لوگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بالکل وہی توحید کا درس جو والد کو دیا تھا وہی سلسلہ جاری رکھا، اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان بتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا بت پرستی چھوڑ دو۔ اور قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قوم جو تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ستاروں کو اور ستاروں کے علم کو مانتی تھی، اور یہ مصیبت آج پھر شروع ہو گئی۔ اللہ، آج کل بہت زیادہ اس پر نا ستاروں سے معلومات حاصل کرنا، حتیٰ کہ کئی لوگ تو اتنے عادی ہو جاتے ہیں وہ گھر سے نہیں نکلتے۔ وہ نجومی صاحب کہتے ہیں جی آپ نے اتوار کے دن ہی نکلنا، بس وہ نہیں نکلتے۔ تو ایک خاتون تھی، ان کو کسی نے کہہ دیا، انہوں نے ہاتھ دکھایا، ویسے ہاتھ حدیث آتی، حدیث میں ہے کہ جس نے ہاتھ دکھایا اس پر بھی لعنت ہے، جس نے دیکھا اس پر بھی لعنت ہے، تو اس کا نقصان ہے۔ اس نے کہہ دیا جی آپ کی موت جو ہے نا روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوگی۔ اب وہ عورت نے زندگی میں سفر کرنا ہی چھوڑ دی، اتنا وہ ڈر گئی، کتنے ضروری سفر اس کو پیش آئے، بندہ حج عمرے کے لیے بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں میری موت، سوچنا چاہیے بھی موت سفر میں نہیں، گھر میں نہیں آئے گی، گھر میں بھی تو آ جائے گی۔ کتنے لوگ گھر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اکثر صبح فجر کے وقت میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے، حضرات فلاں فلاں صاحب
قضاء الہی سے انتقال کر گئے، ان کی نماز جنازہ اتنے بجے ہوگی. فجر میں اکثر اعلان نہیں ہو رہا ہوتا، گھروں میں لوگ فوت نہیں ہوتے، لیکن وہ نجومی نے ایک بات کہہ دی تو وہ دماغ میں بیٹھ گئی. تو یہ قوم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کو پوجتی تھی، اس علم پر یقین رکھتی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ بتوں سے مانگنا اور اس شرک میں مبتلا تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ جو اپنی قوم سے انہوں نے کیا، قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو محفوظ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں کہا کہ تمہارے خیال کے مطابق رات میں ایک ستارہ نظر آیا بڑا چمکدار، کہ تمہارے خیال میں اگر یہ خدا ہے تو ابھی دیکھو یہ اس کا کیا حال ہوگا. جیسی کچھ روشنی ہوئی وہ ستارہ غائب ہو گیا. تو کہا کہ دیکھو اگر یہ تمہارا خدا تھا تو کدھر گیا تمہارا خدا. اور خدا کا وجود مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہٹ جائے، ختم ہو جائے، نیند آ جائے، اونگ آ جائے، تو دنیا کا، کائنات کا نظام درم برم ہوتا ہے. یہ جتنے آربٹس ہیں، یہ پلینٹس ہیں، یہ اپنے آربٹس میں جو چل رہے ہیں تو یہ ٹرین کی پٹری کی طرح کوئی لوہے کی پٹریاں تھوڑی بندھی ہوئی کہ اس میں وہ بندھے ہوئے ہیں. یہ تو جو سائنسدانوں نے جتنا معلوم کیا، جتنا ان کو علم ہے کہ یہ میگنیٹک فیلڈز ہیں جس کے ذریعے یہ اپنے اپنے مدار میں لاکڈ ہیں، اور کتنے زبردست لاکڈ ہیں کہ دنیا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے ٹریک سے چند فٹ آگے یا چند فٹ پیچھے ہٹ جائے، یعنی چند فٹ سورج کے قریب ہو جائے تو دنیا میں آگ لگ جائے، اور چند فٹ دنیا سے سورج سے ذرا پیچھے ہو جائے اپنے ٹریک سے تو پوری دنیا برف کی بن جائے. یعنی یہ بالکل پرفیکٹ پلیس کے اوپر ہے. تو انہی چیزوں سے خدا کا وجود نظر آتا ہے کہ کون سی ذات ہے جس نے اس کو بالکل ایگزیکٹ الائن کیا ہے اس جگہ پر کہ جہاں نہ بہت شدت کی گرمی ہے نہ بہت شدت کی سردی. سورج کی روشنی ایگزیکٹ ایسی پہنچ رہی ہے جہاں لائف ممکن ہے. جو اندر کے پلینٹ ہیں سورج کی طرف وہاں لائف نہیں ہے، جو باہر کے پلینٹ ہیں وہ سارے برف کے گولے، وہاں بھی لائف ممکن نہیں ہے. تو یہ بتوں کو پوجنا، بتوں سے مانگنا، اس شرک کے اندر یہ قوم. تو کہا یہ ستارہ دیکھو اس کا کیا حال ہوا. تو ماشاءاللہ تشریف لائے. تو اسی طرح چاند نکلا ایک اور رات میں. اب چاند جب فل مون تھا تو وہ بڑا آسمان میں ایک منفرد الگ سے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کہا تمہارا خیال ہے اگر یہ خدا ہے تو دیکھ لینا بھی تمہارے خدا صاحب کا کیا حال ہوتا ہے. اور وہی ہوا کہ جیسے ہی روشنی نکلی تو چاند گیا. پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ تمہارا خیال ہے کیا یہ خدا ہے، تو سورج بھی مغرب کے وقت میں غروب ہو گئی. تو یہ مثالیں جو قرآن کریم نے دی ہیں، ایک ستارے کی، ایک چاند کی، ایک سورج کی، انہوں نے مثالیں دے کر قوم کو کہا کہ دیکھو ڈوبنے والا جو ہوتا ہے نا وہ خدا نہیں ہوتا. یہ جو آتش پرست ہوتے ہیں نا، یہ جو آگ کو پوجتے ہیں، یہ اپنے جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے عبادت گاہ، ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں نا، تو وہاں وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے. یعنی اتنا ایندھن انہوں نے اسٹور کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس کو ڈالتے ہیں اور اس کو آگ کو نا جلا کے رکھتے ہیں، یعنی اپنے خدا کو بچا کے رکھتے ہیں بجھ نہ جائے بیچارہ. اللہ اکبر. تو توحید، ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا جو اصل محور تھا، جو سبق تھا قوم کے لیے، وہ کیا تھا؟ توحید، ایک اللہ ہے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. ہوتا ہے نا کبھی انسان پہ کچھ حالات، جیسے آج کل کچھ تھوڑے ملک پہ حالات آئے ہیں تو بندہ کو پریشان ہو جاتا ہے، یار یہاں پتہ نہیں رزق تھوڑا اتر رہا ہے تو چلو میں امریکہ چلا جاتا ہوں، وہاں رزق زیادہ ہوگا. میں انگلینڈ چلا جاتا ہوں، وہاں شاید اور زیادہ رزق ہوگا. میں کہیں آسٹریلیا چلا جاتا ہوں. تو میں اکثر حضرت جی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، کسی اللہ والے سے تعلق تھا، آتا جاتا رہتا تھا. تو ایک دن آیا، اس نے کہا حضرت میں آخری سلام آپ سے کرنے آؤں. میں کہا خیریت؟ تو میں کمانے کے لیے نا فلاں علاقے میں جا رہا ہوں. میں اچھا وہاں جاؤ گے نا تو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. میں نے کہا حضرت وہاں کوئی اور خدا ہے؟ میں نے کہا پھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی وہاں بھی وہی خدا ہے، یہاں بھی وہی خدا ہے، تیرا رزق اتنا ہی لکھا ہے. اور یقین جانیے مضمون بدل جائے گا. مجھے کئی نوجوانوں نے اپنی سٹوری سنائی، اسی چکر میں باہر گئے تھے، وہاں نے خواب دیکھ کے کہ پتہ نہیں گورے اس کا انتظار کر رہے ہیں، ایئرپورٹ سے آتے ہی اس کو ریسیو کریں گے، آؤ جی افسر کی سیٹ پہ بیٹھو
گاڑی اور بنگلہ آپ کے لیے تیار ہے، سب کچھ ریڈی ہے آپ کے لیے، اور ڈالر اس کی جیب میں بھرنے شروع کر دیں گے، پتہ نہیں کیا سوچ کے جاتے ہیں. پھر وہاں جا کے جو ہوتا ہے، اچھا نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے، میں اس کا انجام بھی بتا دوں کہ السلام علیکم. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چند لاکھ روپے کی جمع پونجی تھی نا پاکستان میں، وہ ساری لگا کے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر کنگال ہو کے آ جاتے ہیں اور بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. کئی سٹوریز ہیں، وہ خود نوجوان سناتے ہیں. تو بہرحال خیر رزق آدمی کا ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، جس کو یہاں اللہ تعالیٰ وافر دے رہے ہیں اس کے نصیب میں ایسا ہے تو وہاں جا کے بھی ملتا ہے. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس دیا. یہ ہمارے لیے پہلا سبق ہے کہ حالات بدل جائیں، مشکل آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو انسان توحید کے سبق پر قائم رہے کہ میرا اللہ اور میرا اللہ سے تعلق، اس میں فرق نہیں آ سکتا. حالات جیسے مرضی ہو جائیں، حالات جیسے مرضی ہو جائیں، میرا اللہ مجھے پال رہا ہے، پالتا رہا ہے، پال رہا ہے اور آئندہ بھی پالے گا، اس لیے مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کو جب دعوت دے لی اور کہا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، قوم نہ ماننے والی تھی، نہ مانی. تو وہ ان کے یہاں کوئی سالانہ کوئی جلسہ، کوئی میلہ ٹائپ ہوتا تھا، ساری قوم وہاں جاتی تھی عبادت کے نام پہ. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی چلیں. وہ آ گیا ہمارا سالانہ پروگرام. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو معذرت کر لی، کہا انی سقیم، ان کے بھی میں تو بیمار ہوں. آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں. نیت انہوں نے یہ کی کہ میں روحانی طور پہ بیمار ہوں. روحانی طور پہ تو ہر انسان کمزور ہے، تو جھوٹ بھی نہیں تھا. اور انہوں نے جب آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تو قوم والے سمجھے کہ شاید ستاروں کے علم سے ان کو پتہ لگ گیا کہ بیمار ہونے والے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں رہیں، ہم چلتے ہیں. جب قوم چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ایک بڑا ہتھوڑا پکڑا اور وہ جتنے ان کی عبادت گاہ میں بت تھے وہ سارے چھوٹے چھوٹے بت سارے توڑ دیے. اور توڑنے کے بعد جو ہے وہ جو ہیمر تھا، ہتھوڑا تھا، وہ بڑے کے ہاتھ میں رکھ دی. قوم واپس آئی میلے سے تو دیکھا تو یہ ہمارے خداؤں کا کیا حال ہوا. توبہ توبہ، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا پیٹ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بالکل کرچی کرچی ہوا ہوا ہے. تو چیخنے چلانے لگے کہ ہمارے خداؤں کا کس نے حال کیا. پھر خود ہی کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ایسی بات کرتا ہوتا ہے اکثر کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو بلاؤ. ابراہیم السلام کو بلایا اور کہا کہ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے کیا، یا یہ بھی نہیں کہا میں نے نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تم اس بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ جو بڑا صحیح سلامت بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے ہتھوڑا بھی ہے، یعنی اسٹوری پوری تیار ہے کہ نظر آ رہا ہے اس نے مارا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ نہ یہ ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے ہیں، نہ یہ ہتھوڑا چلا سکتے ہیں، اور نہ ہتھوڑے سے اپنا دفاع کر سکتے. تو یہ تو کسی انسان کا ہی کام ہو سکتا ہے. ابراہیم السلام نے بس جب یہ بات سنی قوم کی تو کہا کہ دیکھو یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ بیچارے اپنا وجود میں آنے میں بھی ہمارے محتاج ہیں کہ لوگ ان کو تراش کر کوئی شکل دیتے ہیں، اور یہ خود سے اپنے وجود میں بھی نہیں آ سکتے، پھر یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، پھر یہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے. تو جو چیز نہ خود بن سکتی ہے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتی، اس کی عبادت کیوں کرتے؟ اب یہ ایسی بات تھی اور ایسی زبردست دلیل تھی کہ جس کا جواب قوم کے پاس نہیں تھا. چنانچہ قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نہ آگے بادشاہ کے پاس بھیج دیتے، اب وہی ان کا مسئلہ حل کرے گا. لہذا جو ہے وہ بادشاہ نمرود تھا اس زمانے میں، تو اس کے پاس بھیج دیا. اب اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جیسا فرعون نے کیا تھا، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ بھی میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں. عام طور پہ جو لوگ ان پاور ہوتے ہیں تو وہ باقیوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کنٹرول کا طریقہ یہی تھا کہ جتنی فصلیں تھیں، جو بھی آمدن تھی، وہ ساری بادشاہ کے کنٹرول میں تھی، پھر وہ مرضی سے سب کو دیتا تھا. تو لوگ یہی سمجھتے تھے بھی پالنے والا یہی ہے تو یہی خدا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا پھر مکالمہ ہوا اس نمرود کے ساتھ، اور اس نے پھر پوچھا کہ بھئی
تم کس خدا کی بات کرے؟ خدا تو میں ہوں، تم کس خدا کی بات کر رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا کہ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کچھ دیر سوچا، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ یعنی اس نے یہ سوچا کہ بھی اگر کوئی بندہ مر رہا ہو، یعنی اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہو، یعنی کچھ گھنٹوں بعد اس نے مر جانا ہے، تو اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو گویا اس کو موت سے میں نے زندگی دے دی، اور اگر کسی آزاد زندہ آدمی کو، بے قصور کو اگر میں قتل کر دوں تو یہ موت دینے والی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کون سا مشکل کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ بات کو سمجھ نہیں رہا کہ میں کس زندگی موت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات، تخلیق کہتے ہیں کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو، یعنی اس کے اسپیئر پارٹس ہی نہ ہو، اس کا را مٹیریل ہی نہ ہو۔ آج کل فیکٹریوں میں جو پروڈکشن ہوتی ہے نا، وہ را مٹیریل ہوتا ہے، اس کو اسمبل کرتے ہیں صرف۔ خدا تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ را مٹیریل ہی نہیں ہوتا، اللہ کے امر کن سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب اس کو زندگی کہتے ہیں، تو وہ سمجھ نہ سکا۔ پھر ابراہیم السلام نے کہا اچھا میرا خدا وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو لہٰذا تمہیں چیلنج ہے، تم نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تم ایک ہی دفعہ صحیح مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ اب یہ لاجواب ہوتا ہے، اور اس کو بادشاہ کو بڑی انسلٹ بھی فیل ہوئی کہ جی بھری دربار میں جو ہے مجھے کوئی جواب بھی نہیں پڑا، اور میں ان کو علمی طور پہ ناک آؤٹ نہیں کر سکا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ان کو سزا ملے گی، اور سزا بھی کیا ملے گی کہ جو ہے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ حالانکہ بندہ مارنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے، جلاد کو بنائیں، گردن اڑا دیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں ابراہیم السلام کو عبرت بناؤں گا۔ عبرت کہتے ہیں کہ جو کئی سینچریز تک واقعہ یاد رہے۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی آگ ہوگی، ایک بہت بڑا پٹ تھا، اس کے اندر ایندھن اکٹھا کرتے رہے، روایات میں آتا ہے کئی سال لگ گئے، اس کے اندر لکڑیاں پھینکتے رہے، اس کو بھرتے رہے، اور جب آگ لگئی تو آگ بھی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ فوجیوں کے لیے اس کے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ آگ کا وہ ہیٹ کا اس کا فلیم اتنا تھا کہ وہ ابراہیم السلام کو پکڑ کے اندر ڈال نہیں سکتے تھے۔ خیر پھر ایک خاص قسم کا جھولا بنایا جیسے کیٹاپولٹ ہوتا ہے، اس کے اندر رکھ کے ان کو پھینکا گیا کہ یہ دور سے پھر اس کے اندر جا کر گریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر براہ راست مدد آئی، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا ان کو عبرت بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کے مقابلے میں ابراہیم السلام کی ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ قرآن کا بھی حصہ بن گیا، تاریخ کا بھی حصہ بن گیا، رہتی دنیا تک یہ واقعہ پڑھا جاتا رہے گا، سنا جاتا رہے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایسی تھی کہ وہ بتوں سے بیزار تھے، ستاروں اور جنات اور جادو اور ان ہر چیزوں سے بیزار تھے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد کے وہ جو ہے وہ عقیدہ رکھتے تھے، اور اللہ نے بھی براہ راست مدد فرمائی۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجتے، وہ آگ ایسے سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی، بہت آسان تھا، ایسی ہوا بھیجتے، وہ آگ اڑا کر کہیں اور لے جاتی، بہت آسان تھا۔ لیکن یہ سب وہ کام ہے جو انسانی عقل سوچتی ہے کہ آگ سے بچنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو یعنی معجزات اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل نہیں سوچ سکتی، خلاف عقل ہوتی ہے، جس کو ہم امپاسبل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، آگ جیسی جل رہی تھی ویسی ہی جلتی رہی، آگ میں کوئی فرق نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ سپاہی بادشاہ کے وہ قریب نہیں جا سکتے تھے، ان کے لیے آگ ویسی ہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اندر جا کر اس میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جائے۔ چنانچہ آگ ویسی ہی جلتی رہی، کوئی فرق نہیں، نہ کوئی بارش ہوئی نہ کچھ بھی، آگ جل رہی ویسی، لیکن ابراہیم السلام کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، حتیٰ کہ جو رسیاں وغیرہ ہاتھوں میں باندھی ہوئی تھی وہ جل گئیں، اور ابراہیم السلام بالکل آرام سے اندر بیٹھے ہوئے۔ خیر روایت میں نے تفاسیر میں مختلف اس کے آگے تفصیل بھی ہے کہ پھر جس جگہ پر وہ جا کر گرے تھے آگ کے اندر، اتنا حصہ
ایک سبز باغ کی طرح تھا، وہاں کچھ پھلوں کے درخت تھے اور چشمہ جاری تھا جس میں پھر انہوں نے قیام کیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 دن رہے، بعض میں 10 دن رہے، بعض میں آتا ہے 40 دن رہے. بہرحال تو وہ اس جگہ پر بالکل محفوظ رہے اور باہر سے سب دیکھ رہے ہیں آگ لگی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی. اس میں بھی ہمارے لیے جو ایک سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جو توحید پر جم جاتا ہے، خالص اللہ سے ہونے کا یقین رکھ لیتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے. لیکن اصول وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پہلے ہم اللہ کی عبادت کریں، پہلے اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کریں، پھر اللہ کی مدد. و ایاک نستعین، اللہ کی مدد آئے گی. ہم الٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ایاک نستعین و ایاک نعبد، کہ اللہ آپ ہماری مدد پہلے کر دیں، ہاں اس کے بعد ہم عبادت کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا، آپ نے سن لیا، شہر سے نکال دیا گیا، بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام پر ہر وہ مشکل اور قیامت آ گئی جو ایک انسان مطلب میکسیمم سوچ سکتا ہے جو میرے ساتھ برا ہو سکتا ہے، وہ ہو گیا ان کے ساتھ. یعنی والد بھی خلاف ہو گئے، قوم بھی خلاف ہو گئی، وقت کا بادشاہ اور فوج بھی خلاف ہو گئی. اب اس سے زیادہ مخالفت اور کیا ہوگی؟ اور خالق کائنات کی مدد اس وقت آ گئی. خیر، ابراہیم السلام کا یہ معجزہ بہت زبردست معجزہ تھا جو کرامت ان کے ساتھ پیش آئی کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں سے پھر جب اللہ کا حکم ہوا وہ باہر آ گئے. قوم نے دیکھا آنکھوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بندہ ایمان نہیں لایا. اس معجزے کو دیکھنے والی پوری قوم تھی لیکن کوئی ایمان نہیں لایا. صرف حضرت لوط علیہ السلام جو پہلے سے ہی ان کے رشتہ دار تھے، صرف وہ ایمان لائے اور پھر ابراہیم السلام نے یہاں سے ہجرت کر لی. ان کی اہلیہ تھی حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. یہ پھر یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے. یہاں بھی ایک علماء نے تفسیر کے اندر نقطہ لکھا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ کہ آگ ہر ایک کو جلاتی ہے اور آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اتنے دن اتنی رات آگ نے کچھ نہیں کھا. تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا. چاہیے تو تھا پوری قوم کلمہ پڑھ لیتی. تو پھر کیا وجہ تھی؟ تو علماء نے اس پہ نقطہ لکھا ہے کہ معجزات اور کرامت کو نہیں مانگنا چاہیے، نہ ہی اس کے انتظار میں رہنا چاہیے، کیونکہ معجزات کا تعلق عقلیات کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ عقل تسلیم نہیں کرتی، عام طور پہ وہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہوتا. تو جو بندہ معجزات دیکھنے کا شوقین ہو، معجزات دیکھنے کا کہ میں دیکھوں گا تو قائل ہوں گا، مطلب دین اسلام کے بارے میں مجھے کوئی معجزہ نظر آئے پھر میں مانوں گا دین اسلام حق ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ دجال کا پہلا مرید ہوگا. کیونکہ دجال تو جو کہو آن ڈیمانڈ، آپ بتائیں کیا دیکھنا ہے، وہ کہے گا، پوچھے گا بتاؤ کیا چاہتے ہو، اور جو بندہ ڈیمانڈ کرے گا دجال وہ کر کے دکھا دے گا. ماسٹر آف میجک اور ماسٹر آف سائنس، یعنی دو چیزیں. یہ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، ایک تو سائنس اس وقت ٹاپ پہ ہوگی اور جو دجال کے ماننے والے ہیں ان کی پوری سپورٹ ہوگی، اور اسی طرح جو ہے وہ میجک کا بھی، بلیک میجک کا بھی یہ ماسٹر ہوگا. ان دونوں کو استعمال کرے گا. میں نے اس پر کچھ تھوڑا سا کلام بھی کیا تھا کہ آج کل ایکسپیریمنٹس ہو رہے اور آنکھوں کا دھوکہ، جس کو نظر کا دھوکہ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے. ایلوژن، کہ چیزیں نظر آتی ہیں اور انسان اس پہ بلیو کر لیتا ہے آنکھوں سے دیکھ کے. تو آج کل جو 3D پروجیکٹرز ہیں اس پہ کافی کام ہو رہا ہے اور کافی میں سمجھتا ہوں سکسیسفل قسم کا کام ہو چکا ہے. میں نے ایک نیوز پڑھی کہ چائنا کے اندر ایک سٹی جو ہے، ان کی اولڈ سٹی جو کئی ہزار سال پہلے ڈسٹروائے ہو چکی تھی، تو وہ بادلوں کے اوپر نا وہ سٹی پوری نمودار ہو گئی اور وہ پھر کئی گھنٹے رہی. یہ بھی نہیں کہ چل منٹ، کئی گھنٹے لوگوں نے اس کی سنیپس بنائی، ویڈیوز بنائی. تو وہ بیسیکلی 3D پروجیکٹر کے ذریعے انہوں نے، جنہوں نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا، تو اس قسم کے کام کیے جا رہے ہیں تاکہ جب دجال آئے تو بیسیکلی یہودیوں کے لیے تو وہ نجات دہندہ ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجیز اس کے لیے وہ پریپیئر کر رہے ہیں تاکہ جب وہ آئے تو پھر اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے لوگوں کا ایمان خراب کر سکے. حتیٰ کہ کوئی کہے گا میں نے اپنے فوت شدہ جو والد ہیں یا میرے دادا ان سے ملنا ہے، تو وہی ایلوژن کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ بات چیت کرے گا اور وہ اس کو کہیں گے کہ بیٹا ہمیں تو دھوکہ ہو گیا، ہم تو اسلام پر ہی مر گئے،
اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اب تو ہم نے اگلا جہان دیکھ لیا، وہاں تو کوئی خدا نہیں، کوئی کچھ نہیں. جب اس طرح کی باتیں کرے گا تو اس شخص کا ایمان تو ختم ہو جائے گا کہ میرے والد نے خود مجھے آ کے، ان کی روح نے بتایا مجھے آ کے. اب بتائیں نا کہ اس کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اسلام کے اوپر اندھا یقین کرے. تو اس لیے معجزات اور کرامات کو دیکھنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، قرآن اور حدیث از دا ریفرنس فار اس، یہ ہمارے لیے سالڈ ہے. اس کو مان کر بالکل جیسے کہتے ہیں نا اندھا مرید ہو جانا اور اندھا مقلد ہو جانا، جو ان فاؤنڈیشنز پر رہے گا تو اس کا ایمان بچے گا. خیر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم ایمان نہیں لائی. ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں سے ہجرت فرما کر تشریف لے گئے اور پھر جو ہے وہ فلسطین جا کر بالآخر آباد، وہیں انہوں نے پھر اپنا مسکن بنایا اور وہیں ان کا جو مقبرہ ہے، قبر ہے، وہ بھی وہیں پر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے بڑے عجیب واقعات آئے. ایک واقعہ سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ زندگی کے بعد موت جب دیتے ہیں تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو کہا یا اللہ مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں. اچھا اس کے پیچھے بھی تھوڑی سی ہسٹری ہے، تفسیر کے اندر مختلف اقوال ہیں، میں ایک دو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک قول تو یہ ہے کہ اسی نمرود کے ساتھ جب مکالمہ ہو رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے پوچھا کیا تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ واقعی موت کے بعد زندگی جو ہے وہ تو ہمارا ایک ایمان ہے، آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کر دی کہ اللہ مجھے آنکھوں سے بھی دکھا دیں. ایک یہ بات. دوسرا ایک واقعہ لکھا تھا تفسیر میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا کہ وہ سمندر کے کنارے مرا ہوا تھا اور کبھی پانی اوپر چڑھ جاتا تو سمندر کی مچھلیاں آ کے اس کا گوشت کھاتی، پھر پانی اتر جاتا تو جو خشکی کی مخلوق تھی وہ آ کے اس کا گوشت کھاتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس کے اجزاء کچھ پانی میں چلے گئے، کچھ جو خشکی کے جانور ہیں ان میں چلے گئے، قیامت کے دن آپ اس کے تمام اجزاء کو اکٹھا کرنے پر قادر ہیں، مگر یہ ہوگا کیسے؟ یہ آپ مجھے دکھائیے. اور تیسری چیز کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، کہ آپ کے نالج میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ علم کا یا یقین کا، ایمان کا ایک درجہ ہے. اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، کہ آنکھ سے آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا، تو یہ علم کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آنکھ سے آپ نے ایک چیز کو دیکھ لیا. اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، کہ آپ نے اس چیز کو چھو کے پکڑ کے دیکھ لیا، اب ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں. اس کی مثال ہمارے حضرات نے دی ہے. فرمایا کہ دیکھیں آپ کہیں ریگستان میں تھے تو آپ نے کسی سے پوچھا قریب کوئی پانی کوئی دریا ہے، تو ایک بندے نے کہا اس ڈائریکشن میں جائیں، آگے اتنے فاصلے پر نہ ایک دریا ہے. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. آپ کے ذہن میں ہے کہ بھئی اچھا دریا ہے اور اس طرف ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کتنا دور ہے بھی کہ ہے نہیں ہے، یہ علم الیقین ہے. پھر آپ چلتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے کچھ فاصلے سے دریا کے پانی کو دیکھ لیا. یہ ہے عین الیقین. اب آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا. پہلے علم الیقین تھا، کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، لیکن اب آنکھوں سے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، یہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے صحرا میں بعض کا وہ اس کو معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی ہو جاتا ہے، انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ دور سے اس کو پانی نظر آتا ہے لیکن وہ پانی ہوتا نہیں ہے. تو یہ علم عین الیقین بے شک علم الیقین سے اسٹرانگ تھا، لیکن پھر بھی اب تیسرا درجہ یہ تھا کہ آپ دریا کے اوپر پہنچ گئے، آپ نے اس کا پانی لیا، ہاتھ منہ دھویا، پانی پیا. اب یہ حق الیقین ہے، اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب اگر دوبارہ کبھی کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہو کہ جی
آپ کہیں فلاں جگہ دریا ہے، وہ کہنے نہیں کوئی دریا شریعہ نہیں ہے، آپ کو جناب میں اس دریا کے پانی سے وضو کر کے آیا ہوں، پی کے آیا ہوں، پکی بات ہے وہ دریا موجود ہے۔ تو یہ جو حق الیقین ہے یہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندگی دیں گے، لیکن ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ تو وہ یہ چاہتے تھے میرا ایمان اور یقین اور بڑھ جائے۔ اس پر جب اللہ نے سنوں درخواست کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ 4 جانور لیجئے، پرندے لیجئے، اور ان کو جو ہے ان کا گوشت جو ہے اور ان کے بالکل الگ الگ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اس کو مختلف جگہوں پہ بکھیر دیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور ان کو ذبح کیا اور ان کے ٹکڑے کیے، 7 حصے بنائے، 7 مختلف پہاڑوں پہ ان کے حصوں کو رکھ دیا، اور اس کے بعد ہر ایک کا نام لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ ہر ایک کے خون کا قطرہ دوسرے سے ملا، ان کے پر آپس میں ملنے شروع ہو گئے، ان کا گوشت ہڈیاں ملنی شروع ہو گئی، اور وہ پورا جسم ان کا بنتا چلا گیا، اور پھر وہ ان کا جو جسم تھا وہ اپنے سر کی طرف دوڑا اور سر اس کے ساتھ جڑ گیا اور وہ بالکل زندہ ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے حق الیقین کا درجہ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے کہا، آپ کو بتایا کہ انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ریکویسٹ کی تھی، اللہ نے ان کو یہ چیز دکھائی، تو ان کا ایمان کا اندازہ کریں کس لیول کا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں قربانی قربانی قربانی، وہ اسماعیل السلام والا واقعہ تو بعد میں آئے گا، شروع سے لے کر اپنے گھر سے نکلے، بلکہ نکال دیے گئے، پھر اپنے شہر سے نکال دیے گئے، بادشاہ کے سامنے اس کی پوری فوج ہے، جاہ و جلال ہے، اس کے سامنے حق بات کہی، پھر حتیٰ کہ اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کی پوری زندگی کے واقعات ہی ایسے۔ تو پھر آگے جا کر معاملہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ان کو مصر بھی جانا پڑا، اور مصر کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو فرعون کہتے ہیں، مصری بادشاہ جتنے بھی گزرے ان کا ایک کامن ٹائٹل ہے فرعون، یعنی فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ جیسے ہم ایک لفظ کہتے ہیں نا ملک کا صدر، تو ملک کا صدر کسی بندے کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک ٹائٹل ہے۔ تو فرعون جو ہے مصری جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فرعون کہتے تھے۔ تو جو اس زمانے کا فرعون تھا وہ بھی ظالم تھا، آگے اس کی فوج بھی ظالم تھی۔ تو انہوں نے مختلف چیک پوسٹ بنائی ہوئی تھی، اور اس فرعون نے حکم یہ دیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ شہر میں داخل ہو اور کوئی خوبصورت عورت تمہیں نظر آئے تو اگر اس کے ساتھ اس کا خاوند ہو تو اس کو وہیں قتل کر دینا اور عورت کو میرے پاس لے آنا، اگر اس کا بھائی ہو یا اور کوئی یعنی رشتہ دار ہو تو اس کو بس قید میں ڈال دینا، قتل نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی، جیسے ہی مصر شہر میں داخل ہوئے تو آگے چیک پوسٹ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی، تو سپاہیوں نے جو ہے ان کو پکڑ لیا اور پوچھا یہ آدمی کون ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب وہ آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے ان کو کہنا یہ میرے بھائی ہیں، یعنی اسلامی بھائی، اسلام کے لحاظ سے اور انسانیت کے لحاظ سے ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو اس نسبت سے کہا۔ خیر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر حضرت سارہ کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئی کہ فرعون نے جو ہے جب برائی کا ارادہ کیا ان کے قریب گیا تو اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا، اور اس نے پھر توبہ کی اور معافی مانگی، پھر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور پھر کچھ دیر بعد اس کا ارادہ بنا، پھر حضرت سارہ السلام کی طرف بڑھا، پھر اس نے ہاتھ آگے کیا، اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا، 3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو برا بھلا کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کوئی انسان عورت ملے تو لے کر آنا، تم یہ جنات میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے آئے۔ تو اس نے ان کو بڑا ڈانٹ ڈپٹ کی۔ خیر چونکہ وہ لوگ جنات کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو اس نے ان کا بہت اعزاز و اکرام کیا، سارہ علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام کو دونوں کو چھوڑ دیا اور بہت انعام و اکرام دیا، اور ان کی خدمت کے لیے اماں ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ دے دیا کہ یہ آپ کی خادمہ کے طور پہ۔ اس کے بعد یہ تینوں یہاں سے چلے گئے۔ بالآخر حضرت سارہ نے خود ہی اماں ہاجرہ کا جو نکاح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ یہاں بھی ایک نقطے کی بات ہے کہ جب گھر میں نامحرم ہو تو شریعت نے کہا کہ اس کا رہنا بغیر کسی ریلیشن کے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی سمجھنے کی ہے کہ آج گھروں کے اندر شریعت بار بار توڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت سارہ نے خود یہ ڈیسیژن لیا اور خود ان کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اماں ہاجرہ کا کروا دیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی،
اور ان کا جب نکاح کروایا تو بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اماں ہاجرہ کو جو ہے اولاد عطا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور اس کی برکت کیا ہوئی کہ ادھر حضرت سارہ کے بھی کئی سالوں سے اولاد نہیں تھی، ان کو بھی اللہ نے اولاد دے دی، اور ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. ان سے پھر آگے نسل چلی جو بنی اسرائیل وغیرہ کہلاتی. بہرحال تو یہ واقعہ تھا. پھر اس میں آگے تفصیل ہے کہ وہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ اماں ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو جہاں بیت اللہ آج ہے اس جگہ پر کہا کہ چھوڑ کر آئیں. یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں یہ مضمون جاری رکھیں گے. ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات تھی، ہر اس واقعے میں قدم قدم پر سبق ہے، بالخصوص اس بات پر جہاں سے میں نے مضمون شروع کیا تھا کہ جو بندہ جتنا اللہ کے لیے قربانی دے گا اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹے کے ہی گلے پہ چھری نہیں چلائی تھی، ان کی پوری زندگی ابتدا سے اگر آپ دیکھیں تو قربانیاں قربانیاں قربانیاں، اور اللہ کے لیے قربانی. ہر جگہ اللہ کے لیے قربانی اور مجاہدہ اور تکلیف ان پر آئی، اور انہوں نے اس کو صبر سے برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو بھی کیا، اور اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہمیشہ شامل حال ہوتی رہی. تو اس واقعے سے ہمیں بھی یہ درس لینا چاہیے اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے لیے قربانی کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دیں. آج تو ہمارا مقابلہ کافروں سے نہیں ہے، یعنی صحابہ کے سامنے تو کافر تھے، اور جب اللہ کا حکم آتا نکلو اللہ کی راہ میں تو سامنے تلواریں ہوتی، نیزے ہوتے، اور پتہ ہوتا کہ بھی اب تو جان جانی ہے. لیکن میرا اور آپ کا تو مقابلہ کافروں سے نہیں ہے. ہمارے لیے کیا مجاہدہ ہے، ہمارے لیے کیا قربانی ہے؟ ہمارا مقابلہ نفس اور شیطان سے. ہمیں اپنی حرام نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے. صرف ہمیں حلال چھوڑنے کو نہیں کہا گیا، صرف اپنی حرام نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے. اتنی ہی قربانی پر اللہ کی مدد آ جائے گی. لہٰذا ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ کے لیے انشاءاللہ ہر قسم کے حرام تعلق کو، ہر قسم کی حرام چیز کو، ہر قسم کی حرام خواہش کو جو ہے ہم انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، اور مکمل رجوع الی اللہ کریں گے. توحید کا درس اور سبق ہمیشہ یاد رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ماشاء اللہ. جی ساتھ یہ ضرور ہے. جی ماشاء اللہ. یہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسی کمال چیز ہے ابراہیم السلام. بالکل جی بالکل. ابراہیم السلام کا قرآن کریم میں مختلف متعدد جگہوں پر تذکرہ ہے. ایک سورت ہے پوری سورہ ابراہیم کے نام سے. تو ان کے تذکرے میں بار بار آتا ہے کہ یہ مشرکین میں سے نہیں تھے. آج بھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ابتدا جس سے کی ہے تو اس میں بھی یہی تھا کہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو ابراہیم السلام کے یہ توحید کی گواہی خود اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں دے رہے کہ مشرکین میں سے نہیں تھے. کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجیے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله إلا 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 الله 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 الله
اللہ 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 اللہ
عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جیوی مکالے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لاؤنا او لاوے یا نہ لاوے، اللہ 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 کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، عیبوں کی پردہ پوشی فرما یا اللہ، جتنے گناہ آج تک کیے انہیں معاف فرما، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، وہ گناہ جو دن میں کیے، جو راتوں میں کیے معاف فرما یا اللہ، وہ گناہ جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے اور جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے معاف فرما یا اللہ، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو ہم کر کے بھول گئے معاف فرما دیجئے یا اللہ۔ بالخصوص گزشتہ مجلس سے اس مجلس کے درمیان سارا ہفتہ ہم سے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے یا اللہ۔ آئندہ ایک سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہمارے جسم پر گناہوں کی میل لتڑی ہوئی ہے یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں پاکیزہ کر دیجئے یا اللہ، ظاہر بھی پاک کر دیجئے، باطن بھی پاک کر دیجئے یا اللہ۔ ہمیں غسل کر کے اپنے جیسے ظاہری میل کچیل کو ہم دور کرتے ہیں یا اللہ، توبہ کے ذریعے اپنے باطن اور اپنے نفس کو بھی پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ نفسانی شیطانی حرام خواہشات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ وحدانیت کے اوپر ہم سب کو جما دیجئے یا اللہ، شرک سے بیزاری عطا فرما دیجئے۔ ہر قسم کے بت جو ہم نے دلوں میں سجائے ہوئے ہیں، کسی کے دل میں اپنے عہدے کا بت ہے، کسی کے دل میں ڈگری کا بت ہے، کسی کے دل میں دکان کا بت ہے، کسی کے دل میں فیکٹری کا بت ہے، کسی کے دل میں کھیت کا بت ہے یا اللہ۔ ہر قسم کے بتوں کو توڑ کر یا اللہ ایک اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کو نفاق سے بری فرما دیجئے، اندر باہر سے ایک کر دیجئے یا اللہ۔ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں یا اللہ، لیکن کلمہ صرف ہماری زبان پر ہے یا اللہ، اس کو ہمارے دل میں بھی داخل فرما دیجئے، ہمیں اب اندر سے بھی مسلمان بنا دیجئے یا اللہ۔ نماز کی عبادت کی لذت عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما یا اللہ۔ اپنے فضل اور کرم سے بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ حج عمرے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے جو بہن بھائی حج پر جا چکے یا جانے والے ہیں یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے سب کو مقبول اور مسنون حج کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو بھائی اور بہن اب تک نہیں جا سکے یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اپنے غیبی خزانوں سے ان کے جانے کے لیے اسباب مہیا فرما دیجئے، جو رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دیجئے یا اللہ۔ بار بار وہاں جانا آسان فرما دیجئے یا اللہ۔ روضہ رسول پر حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ وہاں جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا یا اللہ، کم از کم ان کے روضہ اطہر کی یا اللہ زیارت کروا دیجئے یا اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے، نہ ان کے روضہ انور کو دیکھ سکے یا اللہ۔ دوہری محرومی سے یا اللہ ہمیں بچا لیجئے یا اللہ۔ جو اب تک وہاں نہیں جا سکے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کا وہاں جانا آسان فرما دیجئے یا اللہ۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ۔ جو کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما یا اللہ۔ جن بھائیوں پر قرضہ ہے، قرضے کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دور قریب کے جو لوگ فوت ہو گئے یا اللہ، ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ جن کی آپ نے بخشش فرما دی یا اللہ، انہیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے شیخ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما یا اللہ۔ اپنے سب سے قریب کا مقام انہیں عطا فرما یا اللہ۔ جو کام انہوں نے شروع کیے اپنے فضل و کرم سے، تمام پروجیکٹس کو، تمام کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا یا اللہ۔ غیبی خزانوں کے ذریعے اور اسباب کے ذریعے ان کاموں کو پورا کرنا آسان فرما
یا اللہ شیخ کی اس خانقاہ کو دوبارہ سے آباد فرما، اپنے فضل و کرم سے سالکین کو دوبارہ اس طرح متوجہ فرما، یا اللہ اس خانقاہ کو دن اور رات اللہ اللہ کی صداؤں سے دوبارہ آباد فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تمہارے حق میں بہتر نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہم سب کے گھروں کو جادو ٹونے کے اثر سے، اوپر اثر جنات شیاطین کے اثر سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو قوم کو اچھے نیک حکمران عطا فرما، اور یا اللہ حکمرانوں کو امت کے لیے قوم کے لیے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں یا اللہ انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ ہماری اماں جان کو لمبی زندگی عافیت اور صحت عطا فرما، یا اللہ ہمارے شیخ کے دونوں بھائی یا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کے رزق میں اولاد میں صحت میں گھر میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے مستورات نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہماری دعاؤں میں حصہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہے تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا